اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تمہیں چنا ہے تمام لوگوں میں سے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے. فخذ ما آتیتک، تو پکڑ لو جو میں تمہیں دوں، یعنی تورات کی تختیاں. وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی ان کے لیے تختیوں کے اوپر نصیحت کی ہر بات اور ہر چیز کی تفصیل. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، موسیٰ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں. سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر بھی. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے لا یؤمنوا بہا، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس راستے کو اختیار کر لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غفلت کا مظاہرہ کریں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا کہتے ہیں اور ہماری آخرت کی ملاقات کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، تو کیا انہیں ان کے اپنی کرتوتوں ہی کی سزا نہیں ملے گی. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور کی طرف جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑے جیسا جسم جس میں گائے جیسی آواز آتی تھی. الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھاتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور بڑا ظلم کیا. فلما سقط فی ایدیہم، اور جب ڈال دی گئی ندامت ان کے ہاتھوں میں، یعنی وہ نادم ہو گئے. ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تو واقعی بھٹک گئے ہیں. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا، ہم لازماً خسارے سے دوچار ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبان اسفا، غصے سے بھرے ہوئے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا اے قوم بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں جلدی کی. والقى الالواح، اور انہیں تختیاں رکھی. واخذ براس اخیہ یجرہ الیک، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے. دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر نہ کھینچو. اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ ان کے سر کے بالوں پر ڈالا اور ایک داڑھی پہ ڈالا اور یوں ان کو کھینچا اپنی طرف غصے میں.
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. قال ابن امہ، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا. وقادوا یقتلوننی، اور وہ تو مجھے قتل ہی کرنے والے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، اے بھائی تو دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ ٹریٹ نہ کر، ان کا ساتھی نہ سمجھ. قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی ربا مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی. وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، عنقریب انہیں اپنے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اس سے غصے کا نشانہ بنیں گے. وذلۃ، اور ذلت پہنچے گی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدھا وآمنوا، پھر توبہ کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بخشنے والا مہربان ہے. ولما سکت موسیٰ الغضب اخذ الالواح، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں. وفی نسختها ھدی ورحمۃ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. للذین ھم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، تو چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر ہم سے ملنے کے لیے. فلما اخذتہم الرجفۃ، یہ دوبارہ کوہ طور پر لے کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو. تو جب وہ وہاں پہنچے، فلما اخذتہم الرجفۃ، ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا. قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرے گا اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے پاگلوں نے کی تھی. ان ہی الا فتنتک، یقیناً وہ تیری طرف سے ہماری آزمائش تھی. تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا سرپرست ہے، کارساز ہے. فاغفر لنا وارحمنا، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی نیکی لکھ دے. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. فساکتبھا للذین یتقون، تو میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون ہوں گے؟ اب یہ باتیں ساری جو ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کوہ طور پر ہو رہی ہیں. آج سے سمجھیے کہ 3000 سال پہلے ہو رہی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ درج پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے اپنے ہاں تورات و انجیل میں.
یامرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے اوپر جو بوجھ انہوں نے لاد رکھے ہوں گے وہ اتاریں گے، اور جو توق انہوں نے ڈال رکھے ہوں گے ان کو کھولیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور، اس روشنی کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اب یہاں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی گئے تھے توبہ کرنے کے لیے کوہ طور پر، ان سے اللہ نے کہا کہ اگرچہ میں جسے چاہوں عذاب دیتا ہوں، لیکن میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، لیکن میری ایک خاص رحمت بھی ہے جس میں میں داخل کروں گا ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈریں گے، الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہی رسول امی جن کو اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور ان کے اوپر جو بوجھ اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے اور ناپاک ان کے لیے حرام کریں گے، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتاریں گے، اور جو توق ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے ہوں گے وہ کھولیں گے۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، نمبر ایک وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ کس چیز کا ایمان؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہدایت کا حرف آخر ہیں، آخری رسول ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کریں گے۔ ہم سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ 26ویں پارے میں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بولنے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اپنی کوئی ذاتی حکومت کے لیے نہیں، کوئی مکان خالی کروانے کے لیے نہیں، کوئی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے چاہیے تھی، اس میں مدد کریں گے ان کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی جو ان پر نازل کیا گیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہہ دو لوگو میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کا ہے، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کی سب کلمات پر، اس کے سب حکموں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور وہ حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ نسلیں بن گئیں۔ وأوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا۔
کیا وہی کی اندرب بعصاک الحجر کہ اپنی لاٹھی سے ضرب لگا پتھر کو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا تو پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم پہچان لیا ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چونچلے کیے اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، یعنی ہر وقت بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر رہتا تھا تاکہ دھوپ کی تپش سے بچ رہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور پھر کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور شہر میں داخل ہوتے ہوئے حِطَّةٌ کہو. یہ کیا تھا؟ بخشش کا کلمہ تھا. یا اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، جیسے غفرانک غفرانک. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے جھک کر داخل ہو عاجزی کے ساتھ. نغفر لکم خطیئاتکم میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا. سنزید المحسنین اور نیکوں کو اور بھی دوں گا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم لیکن ان ظالموں نے بدل دیا حتت ان کے قول کو ایک اور قول سے جو انہیں کہا نہیں گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء تو ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب بما کانوا یظلمون ان کے ظلم کی وجہ سے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اور پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے آباد تھی، یعنی بنی اسرائیلی کی ایک بستی تھی اور بنی اسرائیل پر ہفتے کے روز کاروبار کرنا حرام تھا. اس کی بھی ہسٹری حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی جمعے کا دن دیا تھا اجتماعی عبادت کے لیے اور ایک مخصوص وقت کے لیے ان پر کاروبار حرام تھا. جیسے ہمارے لیے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دو کاروبار، سودا بیچنا چھوڑ دو اور مسجد میں حاضر ہو جاؤ. لیکن ان کی مخصوص عادت تھی کہ یہ من مانی تبدیلی چاہتے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر دن تمہارے چوائس کا تو پھر ٹائمنگز میرے چوائس کے. اب تم سارا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کر سکو. اور جن لوگوں کا امریکہ میں آنا جانا ہوا ہے، نیو یارک میں بروکلن کے برجز کے اوپر ہفتے کے روز صبح سویرے یہودی کالے کوٹ اور کالے ہیٹ پہنے ہوئے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ سینگوگز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بستی جو تھی یہ دریا کے کنارے آباد تھی اور ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں پکڑنا. اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے کہ 6 دنوں کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی. بہرحال واقعہ یہ تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیاں اٹکیلیاں کرتی ہوئی اچھلتی کودتی ہوئی بالکل کنارے کے پاس آتی تھیں اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا لیکن ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسے تاڑا پنکو ٹھپ لینے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف ایک ہیلا کیا. انہوں نے دریا کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ کھائیاں بنائی، چینلز بنائے اور ان کے اینڈ پر بڑے بڑے ہاؤس بنا لیے. ہفتے کے دن ان چینلز کے جو دروازے تھے وہ کھول دیتے اور پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں چلا جاتا، پھر ان کو بند کر دیتے اور اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے.
اب ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھو اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے آباد تھی یا سمندر کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے تجاوز کیا حد سے بڑے ہفتے کے دن کے سلسلے میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، جب آیا کرتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے روز اچھلتی ہوئی، اٹکیلیاں لیتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے پاس آتی ہی نہ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اب کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ نہ یہ حرکت نہ کرو، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت کی دھجیاں نہ بکھیرو. لیکن کچھ ان کو منع کرتے تھے. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے بیچ والے لوگ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے کچھ لوگ کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں نصیحتیں کرتے ہو ان لوگوں کو کہ اللہ چاہے تو انہیں ہلاک کرے یا انہیں سزا دے سخت ترین. قالو، اب منع کرنے والوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم اپنے رب، تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکے کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی انہیں روکنے کی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتا وہ باز آئی جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جب اصحاب سبت نے، ہفتے والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور ان ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ حد سے گزر گئے اس کام میں کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ضرور بھیجتا رہے گا اللہ قیامت کے دن تک کے لیے ان پر ایسے لوگ جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے. نیبوکیڈ نظر کے حملہ کا حملہ ہو، رومن ٹائٹس کا حملہ ہو، یا ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بڑی بڑی قسطیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا رہے گا ان پر وقتاً فوقتاً قیامت تک ایسے لوگ جو انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں زمین پر گروہوں میں تقسیم کر دیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، پھر جانشین بنے ان کے کچھ ناخلف لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے، اور اس گھٹیا دنیا کا مال وہ لیتے ہیں. ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو اسے بھی لے لیتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ،
تو نہیں لیا گیا کیا ان سے پختہ کتاب میں وعدہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور پڑھ بھی لیا انہوں نے جو کچھ کتاب میں سے تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ آخرت کا گھر تو انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر ایسے جیسے کوئی سائبان ہو. وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ اور وہ سمجھے کہ گویا وہ ان پر گرنے ہی والا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا, ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور اس کو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے, ڈرو اللہ کے غضب سے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ